حضرت ابو بکر صدیق کے اہم مرحلوں پر آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ پہلا مرحلہ مواخات مدینہ کا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر صحابی یعنی جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے، اور ایک مدینے کے رہنے والے صحابی انصاری صحابی، دونوں کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم فرما دیا، اس کو مواخات کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم حضرت ابو بکر کے مواخات کا تذکرہ فرمائیں گے، پھر اس کے بعد دوسری بات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے، وہاں پر مسجد نبوی قائم ہوئی، اور آپ کے اہل و عیال جو مدینے میں تشریف لائے اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اور تیسرے میں مدینے کی آب و ہوا، اور وہاں پر حضرت ابو بکر کو جو بخار آیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو جو دعائیں دی تھیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ محترم ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچ رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقام پر اور ان کے مکان اور گھر پر جا کر ٹھہر جاتی ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے ہیں۔ مدینۃ المنورہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ دونوں کے درمیان مواخات بھائی چارے کو قائم فرمایا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جو مکے سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اپنا گھر بار، اپنی جائیداد، اپنی مال و دولت سب کو چھوڑ کر اسلام کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں، اور اسلام کے لیے انہوں نے ہجرت کی ہے، اور یہ کہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس تجارت کے لیے ذریعہ معاش نہیں ہے، کچھ بھی مہاجر صحابہ کے پاس نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ دونوں کو جمع فرما کر ایک وعظ ارشاد فرمایا، جس میں انسانیت پر اور ایک دوسرے کی مدد پر ابھارا، اور صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور صحابہ کرام نے واقعتاً بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے انصاری جو بھائی تھے انہوں نے تو یہ تک پیش کر دی تھی کہ میری 2 بیویاں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک کو طلاق دے دوں گا، آپ اسے اپنے نکاح میں لے آئیں۔ یہ تک انصار صحابہ نے مہاجر صحابہ کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آپ اندازہ لگائیے، صرف ایک بات پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آدھے مال کو تج دینا، یہ انصار صحابہ ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو مدینے کے رہنے والے تھے انصار کا لقب عطا فرمایا، جس کا معنی ہے مدد کرنے والے۔ ان لوگوں نے مکے سے ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کی مدد کی ہے، اس لیے یہ انصار کہلائیں۔ یہ بڑا معزز اور بڑا محترم لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے بھی رہنے کا کوئی مکان نہیں تھا، کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی مواخات حضرت خارجہ ابن زید ابن ابی زبیر انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دی۔ ان دونوں میں مواخات کا رشتہ قائم ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سخت نامی مقام پر، جہاں حضرت خارجہ کا گھر تھا، اس مقام پہ رہنے لگے، وہاں پر ان دونوں میں مواخات ہوئی، اور یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خارجہ کے ساتھ مواخات کا رشتہ قائم کر کے، اور حضرت خارجہ نے حضرت ابو بکر کے ساتھ مواخات کا رشتہ قائم کر کے اخوت کی اور بھائی چارے کی وہ مثال قائم کی ہے جس کا کوئی آدمی تصور تک نہیں کر سکتا۔